اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے اسلامک چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا سننا اور دیکھا کریں، اور تاکہ آپ اس پہ پورا عمل کر کے اس سے مستفید ہو سکیں۔ اس کے علاوہ اپنے اسلامک چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں، اور کچھ اس طریقے سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں، اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا گھرانہ ہر قسم کے نیک اعمال کرتا ہوا نظر آئے گا، چاہے وہ روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، نماز ہو، الغرض کہ ان میں کوئی آپ کو برائی نظر نہیں آ رہی ہوگی، لیکن پھر بھی ایسے لوگ بھی اللہ کی پکڑ میں آئے ہوتے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم اللہ کی پکڑ میں کیوں آئے ہوئے ہیں۔ ہم تو سب اچھے کام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جو کوئی ان کو مدد کے لیے پوچھتا ہے یا بلاتا ہے تو ان کی دل کھول کے مدد کرتے ہیں۔ اور جبکہ ایسے بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کی، غریبوں کی اس طرح مدد کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دیتے ہیں دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، لیکن پھر بھی ایسے لوگ پکڑ میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، کیوں؟ تو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ ان کے اوپر اللہ کا زوال کیوں آیا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نماز فرض کی گئی ہے، ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں روزے رکھنے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کرنے کا حکم ہے جو استطاعت رکھتے ہوں۔ اس کے علاوہ نفلی عبادات بھی ہم کرتے ہیں، ہم حقوق العباد ہمیں پورے کرنے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جس چیز کو بھولے بیٹھے ہوتے ہیں، یقین مانیں کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ بالکل بھی اہتمام نہیں کیا جاتا، اور وہ کس چیز کا؟ وہ قرآن پاک کا۔ یقین مانیں ہمارے قرآن پاک کا پڑھا ہوا ایک ایک لفظ ہمارے حق میں گواہی دے گا۔ روز قیامت ہمیں اگر کوئی، سب ہمارے اعمال اگر تھوڑے بھی ہوں گے، لیکن ہمارے حق میں ہمارا قرآن پاک گواہی دے گا کہ ہم نے قرآن پاک کو اٹھایا، ہم نے پڑھا، ہم نے باوضو ہو کے اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھا۔ لیکن آج میں آپ کو جو طریقے بتا رہی ہوں کہ ہم اگر اس طریقے سے قرآن پاک شروع کر دیں تو ہمیں کافی ساری چیزوں سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اور باقاعدہ قرآن پاک کھول کے، قرآن پاک شیلفوں پہ رکھی ہوئی ایک کتاب کو نہ سمجھیں، اس کو کھولیں، اس کے اوراق کو کھولیں، اس کو پیار کریں، احترام کریں، بچوں کو سکھائیں۔ تو فجر کی نماز کے بعد ہم نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ اسی طرح ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم نے سورہ فتح کی تلاوت کرنی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد ہم نے سورہ نبا کی تلاوت کرنی ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد ہم نے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد ہم نے سورہ ملک پڑھنی ہے۔ اور یقین مانیں ان سورتوں کی ہر اپنی اپنی جگہ پہ فضیلت ہے، جیسا کہ سورہ یاسین پڑھنے سے دن بھر کے کام آسان اور جملہ حاجات پوری ہوں گی۔ سورہ فتح پڑھنے سے ہم دشمنوں اور حاسدوں پر غلبہ پا سکیں گے اور ان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ سورہ نبا پڑھنے سے گناہوں کی تلافی ہوگی، ہم گناہوں سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ دور ہوتے جائیں گے اور نیکیوں کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ سورہ واقعہ پڑھنے سے کبھی ہمیں فاقہ نہیں ہوگا، کبھی قحط کا سامنا نہیں ہوگا، تنگ دستی کا سامنا نہیں ہوگا۔ اور سورہ ملک پڑھ کے سونے سے ہم عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے۔ اور سورہ ملک تو آپ اپنے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اپنے جتنے ہمارے فوت ہو چکے ہیں ہم ان کے لیے بھی، ان کو بھی یہ پڑھ کے ان کا بھی فاتحہ دلوا سکتے ہیں، ان کے لیے اس کا ثواب ان کو پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ ہم اگر اپنے صدقہ جاریہ بنیں گے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے جو ہمارے چلے گئے ہیں ہمیں چھوڑ کے اس دنیا سے، ان کے تو اعمال اب بند ہو گئے ہیں، لیکن اگر ہم ان کو ثواب پہنچائیں گے تو ہمیں اس چیز کا اپنے لیے بھی ثواب ہوگا اور ان کو بھیجنے کا بھی ثواب ہوگا۔ تو کیوں نہ ہم اپنے قرآن پاک سے دوستی کر لیں، اور دیکھیں قرآن پاک سے دوستی کے کتنے فائدے ہیں، اور ان فائدوں سے ہمیں کتنے زیادہ ہم اپنی زندگی پرسکون گزار سکتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم آج سے یہ عہد کریں کہ ہم 5 نمازوں کے بعد، ایک تو 5 نمازوں کی پابندی کریں گے، اور 5 نمازوں کے بعد انشاءاللہ قرآن پاک کھول کے اہتمام کر کے باوضو حالت میں ہم ان 5 صورتوں کی بھی پابندی کریں گے، اور انشاءاللہ اس سے دنیا و آخرت اپنی سنواریں گے۔ اپنی اسلامک چینل میں آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے
اب کے اسلامک چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ اپنی بہن کو دیں اجازت، بہن کو یاد رکھیے گا دعاؤں میں۔ اللہ حافظ۔